السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرزاق اقبال احمد ہے۔ آج ہم جماعت ششم کے سبق مضمون شہریت کے سبق نمبر 4 شہری مقامی انتظامی اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سبق نمبر 3 میں دیہی مقامی انتظامی ادارے ان سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ آج ہم چوتھے سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ مقامی انتظامی ادارے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے گرام پنچایت، پنچایت سمیتی اور ضلع پریشد کے بارے میں معلومات حاصل کیے تھے۔ ان تینوں مقامی انتظامی اداروں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ آج ہم شہری انتظامی ادارے میں نگر پنچایت، نگر پریشد یا میونسپلٹی اسے کہا جاتا ہے، اور مہانگر پالیکا یا میونسپل کارپوریشن، ان تینوں سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ یعنی مقامی انتظامی اداروں میں دیہی مقامی انتظامی ادارے الگ ہوتے ہیں جو وہاں کا انتظام سنبھالتے ہیں، اور شہروں میں انتظام سنبھالنے کے لیے الگ ادارے کام کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر نگر پنچایت، نگر پریشد یا میونسپلٹی، مہانگر پالیکا یا میونسپل کارپوریشن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس سبق میں ان تین اداروں کے بارے میں ہی معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ملک میں شہروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے زیادہ تر لوگ گاؤں میں اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن آج کل روزگار کی تلاش میں گاؤں سے شہروں کی طرف آتے ہیں اور یہاں کی آبادی بڑھتی ہے۔ یعنی گاؤں سے اب نیم شہر بن جاتے ہیں، یعنی آدھے گاؤں اور آدھا شہر۔ جو بڑا گاؤں ہوتا ہے وہ شہر کی طرح دکھنے لگتا ہے، اسے جو ہے تو نیم شہر کہتے ہیں۔ پھر جو نیم شہر ہوتا ہے، یعنی نہ تو وہ شہر ہوتا ہے نہ بہت بڑا گاؤں ہوتا ہے، یعنی وہ بہت بڑا گاؤں ہوتا ہے اور شہر کی طرح دکھائی دیتا ہے، اسے جو ہے تو نیم شہر کہتے ہیں۔ تو اب وہ نیم شہر دھیرے دھیرے اس کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے وہ ایک شہر بن جاتا ہے۔ یعنی نیم شہر سے، آدھے شہر سے اب وہ شہر کی طرف بڑھتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ایک شہر بن جاتا ہے، ایک سٹی بن جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے جب اس کی آبادی بڑھتی ہے شہر کی، تو پھر وہ ممبئی شہر کی طرح میٹرو شہر یا شہر عظمیٰ بن جاتا ہے۔ یعنی آبادی اور روزگار اس کے بڑھ جاتے ہیں، تو اب وہ صرف سٹی نہیں رہتا ہے بلکہ میٹرو سٹی ہو جاتا ہے، بڑا شہر بن جاتا ہے۔ جیسے چنئی، کولکتہ، ممبئی، حیدرآباد، یہ سب جو ہے تو میٹرو شہر ہیں۔ تو وہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے، روزگار کے مواقع ہونے کی وجہ سے وہ شہر اب میٹرو شہر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے گاؤں سے نیم شہر، نیم شہر سے شہر، اور شہر سے میٹرو شہر، یہ ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے یہ سب بنتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ان کی آبادی بڑھتی ہے، روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کے انتظامی اداروں میں بھی جو ہے تو فرق ہوتا ہے۔ اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور کون کون سے ادارے انہیں دکھتے ہیں، یہ جو ہے تو ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے بحث کریں گے کہ شہروں کو درپیش اہم مسائل کون سے ہیں، یعنی شہروں کے سامنے کون کون سے مسائل آتے ہیں۔ یہاں پر ایک لڑکی کی مثال دی گئی ہے کہ نجمہ نے دیوالی کی تعطیلات یعنی دیوالی کی چھٹی
شہر میں رہنے والے اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں مزے میں گزارے۔ وہاں اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان پر وہ غور کرنے لگی۔ نجمہ کی طرح آپ بھی ان واقعات پر غور کیجئے اور 2 پیراگراف میں اپنے خیالات لکھیے۔ یہ آپ کا کام رہے گا، اسے یاد رکھنا۔ اس میں یہاں پر کچھ اس کے ساتھ واقعات ہو گزرے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تو غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایمبولینس کا سائرن بج رہا تھا، لیکن اسے گزرنے کے لیے کھلا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ شہروں میں یہ مسائل اکثر ہوتے ہیں کہ ایمبولینس جس میں مریض وہ ہوتا ہے سیریس کنڈیشن میں، لیکن اس کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ دوسرا، پانی کی کٹوتی کے فیصلے کی وجہ سے پانی کے ٹینکر کے گرد لوگوں کی بھیڑ تھی، یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے ٹینکر منگوایا گیا تھا، لیکن اس ٹینکر سے پانی لینے کے لیے لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی۔ تیسرا جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، باغوں میں چھوٹے بچوں اور معمر شہریوں کے لیے سہولتیں مہیا تھی، یعنی ایک اچھی بات اسے نظر آ رہی ہے کہ باغوں میں جو گارڈنز ہوتے ہیں ہمارے ممبئی شہر میں اور دوسری شہروں میں، وہاں پر اچھی سہولتیں تھی بچوں کے لیے اور بزرگ شہریوں کے لیے، معمر یعنی بزرگ شہریوں کے لیے۔ تو یہ باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے، اس پر آپ لوگوں کو غور کرنا رہے گا اور لکھنا رہے گا۔ اب یہاں پر شہروں کی سہولتیں اور مسائل، ان پر ہم بات کریں گے کہ شہروں میں کون کون سی سہولتیں ہوتی ہیں اور کون کون سے مسائل جو ہے تو شہروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، پہلی سہولتوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سہولت یہاں پر ہے صنعتوں اور پیشوں کے مواقع، یعنی بڑے شہروں میں صنعتیں ہوتی ہے جن سے روزگار پیدا ہوتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے پیشوں کے مواقع ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے کام یہاں پر ملتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آتے ہیں، روزگار حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا، ملازمت کے بڑھتے ہوئے شعبے، یہاں پر بہت ساری نوکریاں ہوتی ہے، بڑے بڑے آفس ہوتے ہیں جن میں لوگوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ ملازمت کے لیے شہر کی طرف آتے ہیں، یہاں سے روزگار حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ بولا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر روزگار ملتا ہے یہاں پر۔ انسان کی ضرورت ہے روپیہ، پیسہ وہ کماتا ہے تبھی تو وہ کپڑے اور کھانا وغیرہ خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، اس کے لیے کام کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو شہروں میں یہ سب سہولیات ملتی ہے کام کرنے کی، ساتھ ہی ساتھ تفریح، فنون لطیفہ، ادب وغیرہ کی دستیاب سہولتیں۔ تفریح یعنی گھومنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہے، لوگ دور دور سے شہروں میں اچھے مقامات دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ فنون لطیفہ ہوتا ہے یعنی موسیقی، ڈانس، بڑے بڑے تھیٹریں، وہاں پر لوگ آتے ہیں۔ اور ادب ہوتا ہے یعنی زبان وغیرہ ہوتی ہے، سہولتیں ہوتی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہے، اسکول کالجز ہوتے ہیں جس میں بچے جو ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہروں میں آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یہاں پر ہوتی ہے، سہولتیں موجود ہوتی ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ شہروں کے مسائل سے آپ واقف ہو، جیسے پہلا مسئلہ ہے کہ رہائش کا ناکافی انتظام ہوتا ہے، یعنی رہنے کے لیے جگہ چھوٹی پڑتی ہے۔ بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو ہے تو شہروں میں زندگی گزارنا رہتے ہے، کیونکہ بڑے مکانات کے لیے زمین اویلیبل نہیں ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جگہ کی قلت ہوتی ہے۔ وہی بات کہ جگہ جو ہے تو بہت کم ہوتی ہے، جگہ کم ہونے کی وجہ سے چھوٹے مکانات بنانے پڑتے ہیں اور وہیں پر رہنا پڑتا ہے۔ ٹریفک کی دشواریاں ہوتی ہے، جگہ جگہ پر ہم روڈ پر نکلتے ہیں تو سگنل ہوتے ہیں، لمبی لمبی جو ہے تو قطاریں ہوتی ہے ٹریفک کی۔ کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے،
یعنی گہان کچرے کو جو ہے کہاں پر پھینکا جائے، یہ شہروں میں جو ہے تو مسئلہ ہوتا ہے، شہر کے باہر ان کو لے جانا پڑتا ہے۔ بڑھتے ہوئے جرائم یعنی چوری، قتل، غارت گری اور بہت سارے لڑائی جھگڑے، شراب، دوسرے نہ جانے کون کون سے جرائم جو ہے تو یہاں پر ہوتے ہیں، شہروں میں زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچی بستیاں میں گنجان آبادی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ آبادی ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پر کچی بستیاں ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں، کچے مکانات، اور ان بستیوں میں بہت زیادہ آبادی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے مسائل جو ہے تو جنم دیتے ہیں، بیماریاں وغیرہ جو ہے تو جنم دیتی ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں نگر پنچایت کے بارے میں۔ نگر پنچایت کا آپ لوگوں کو یہاں پر فوٹو نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے وہاں پر کاریالیہ نگر پنچایت جے جے پور۔ اور نگر پنچایت کسے کہتے ہیں؟ جو دیہات شہر میں تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی کلی طور پر نہ دیہات ہوتے ہیں نہ شہر، ایسے علاقوں کے مقامی انتظامی اداروں کو نگر پنچایت کہتے ہیں، یعنی کہ یہ نیم شہر میں ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سمجھ لیا ہے کہ نہ تو وہ بہت بڑا شہر ہوتا ہے نہ بہت چھوٹا گاؤں، یعنی ایک بڑا گاؤں ہوتا ہے جو شہر بن رہا ہوتا ہے، جسے ہم نیم شہر کہتے ہیں۔ تو ایسے شہروں میں نگر پنچایت ہوتی ہے، اور نگر پنچایت یہ ادارہ وہاں کے انتظام کو دیکھتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نگر پنچایت کے انتخابات کس طرح ہوتے ہیں۔ تو پچھلی مرتبہ جب ہم نے دیکھا تھا، انہی اداروں کی طرح نگر پنچایت کے انتخابات بھی ہر 5 سال میں ہوتے ہیں۔ انتخابات میں چنے ہوئے نمائندے اپنے میں سے کسی ایک کو صدر اور ایک کو نائب صدر کے طور پر چنتے ہیں۔ یہاں پر ایک مشین دی گئی ہے، وہاں پر اس بٹن دبانے پر جو ہے تو ووٹ دیے جاتے ہیں آج کے جدید دور میں۔ اور ادھر الیکشن کمیشن آف انڈیا کا چہن دیا گیا ہے، نشان دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا پورے بھارت میں الیکشن کرواتی ہے۔ تو یہاں پر نگر پنچایت کے انتخابات میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں پر 5 سال میں ہوتا ہے، اور وہی لوگ اپنے میں سے ایک صدر اور ایک نائب صدر کو جو ہے تو چنتے ہیں، جو نگر پنچایت کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ اب مقامی انتظامی اداروں میں ہم دیکھیں گے نگر پریشد یا میونسپلٹی۔ مقامی انتظامیہ کے طور پر چھوٹے شہروں میں نگر پریشد کام کرتی ہے، اور وہی سب کام رہتے ہیں جو پچھلی مقامی انتظامی اداروں میں ہم نے دیکھا تھا۔ نگر پریشد کے انتخابات بھی ہر 5 سال پر ہوتے ہیں۔ منتخب شدہ نمائندے نگر سیوک چنتے ہیں۔ اس سے پہلے نگر پنچایت میں جو صدر تھے، اب یہاں پر میونسپل کونسلر کہا جاتا ہے اس میں سے، اور اسی میں سے صدر بھی ہوتا ہے، اور ایک اسے صدر بلدیہ کہیں گے۔ جو صدر ہوتا ہے اسے صدر بلدیہ کہا جاتا ہے، یعنی منتخب شدہ نمائندے نگر سیوک میونسپل کونسلر کے طور پر کام کرتے ہیں، اور اپنے میں سے ایک کو صدر کے طور پر منتخب کرتے ہیں، اسے صدر بلدیہ کہتے ہیں۔ نگر پریشد کے تمام اجلاس اسی صدر کی صدارت میں ہوتے ہیں، یعنی صدر جو ہے تو وہاں کا بڑا ہوتا ہے، وہ وہاں کے کام کاج کی نگرانی کرتا ہے۔ نگر پریشد کے مالی معاملات یعنی روپے پیسے کے لین دین اور مسائل کا ذمہ دار صدر بلدیہ ہوتا ہے۔ صدر بلدیہ کی غیر حاضری میں جیسے دوسرے اداروں میں نائب صدر کام کرتا ہے، اسی طرح نگر پریشد میں بھی صدر کی غیر موجودگی میں
नायब सदर काम देखता है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं नगर परिषद में जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है नगर परिषद के लिए, जैसे आम रास्तों पर रोशनी का इंतज़ाम करना यानी लाइट वगैरह लगाना, पानी की फराहमी करना, लोगों तक पानी को जो है तो पहुंचाना, गंदे पानी की निकासी यानी गटरों का इंतज़ाम वगैरह करना। इसी के साथ साथ पैदाइश और मौत, शादी ब्याह का इंदराज यानी उनका रिकॉर्ड रखना कि कितनी आज पैदाइश हुई है शहर में, कितनी मौतें हुई है और कितने लोगों की शादियां हुई है शहर में। इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड नगर परिषद अपने पास डेली रखती है। ये इनके अहम कामों में से शामिल होता है। इसके अलावा आवाम को मज़ीद सहूलतें फराहम करने के लिए नगर परिषद कुछ दीगर काम भी अंजाम देती है। इन कामों को नगर परिषद के इख्तियारी उमूर कहते हैं, यानी कि वो उसके इख्तियार में होता है, उसके बस में होता है तो वो काम करती है। वो काम कौन से है वो देखना है। आम रास्तों की पैमाइश और उनके लिए जगह हासिल करना, कच्ची बस्तियों को तरक्की देना, अवामी बागात पार्क वगैरह को तामीर करना, जानवरों के लिए मामन मुहैया करना वगैरह वगैरह। यानी आम रास्तों के लिए जो है तो उन रास्तों को बड़ा करना और उनके लिए जो है तो जगह हासिल करना, ताकि जगह हासिल हो जाए तो गाड़ियाँ मोटरें आसानी से वहाँ से गुज़र सके। इसके लिए जो है तो वो कोशिश करती है ताकि उनके मसाइल वहाँ के हल हो जाए। और भी कच्ची बस्तियों के लिए काम करती है, अवामी बागात के लिए काम करती है, पार्क वगैरह बनाने के लिए, जानवरों के लिए मामन यानी जानवर वहाँ पर रुक सके, इसके लिए भी जो है तो काम जो है तो ये काम करती है नगर परिषद। अवामी बागात यानी पार्क वगैरह आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर में जानवरों के लिए मामन जो है तो बनाया गया है, यानी जानवरों को रखने के लिए जगह, उनको खाना पीना देने के लिए जो है तो यहाँ पर जगह बनाई गई है ताकि वो आसानी से ज़िंदगी को गुजार सके। जानवरों के साथ भी हमें बेहतर सलूक करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि नगर परिषद के पास पैसा कहाँ से आता है, यानी उसके आमदनी के ज़राए कौन कौन से हैं। पहला है रियासती हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद या ग्रांट, यानी रियासती हुकूमत नगर परिषद को कुछ पैसा देती है ताकि नगर परिषद यानी उस शहर में तरक्की हो सके, कुछ काम हो सके। दूसरा, शहर में जो बाज़ार लगते हैं उनसे भी जो है तो नगर परिषद टैक्स लेती है और उस पैसे का इस्तेमाल शहर की तरक्की में करती है। तीसरा, पानी का टैक्स जिसे हम नल पट्टी कहते हैं। शहरियों से नल पट्टी वसूली जाती है, पैसा लिया जाता है। और उसके बाद तालीम का टैक्स यानी स्कूलों वगैरह से, और जो दूसरे अदारे होते हैं उनसे भी जो है तो टैक्स हासिल किया जाता है, इसको तालीम का टैक्स कहेंगे। और उसके बाद घर का टैक्स जिसे हम घर पट्टी कहते हैं, तो घर पट्टी भी जो है तो इसमें शामिल होती है। यहाँ इस तस्वीर में दिया हुआ है कि आप क्या करेंगे। पहला दिया हुआ है यहाँ पर, कूड़ा करकट जमा करने वाले मुलाजिम को अपने घर का कूड़ा करकट देते वक्त आप क्या करेंगे। दूसरा, पानी का पाइप फट जाने की वजह से रास्ते पर पानी जमा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। तीसरा, आपने देखा कि पानी पूरी यानी गोलगप्पे वाले के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी आलूदा है यानी ख़राब है, तो आप क्या करेंगे। और चौथा है, पुल पर से कई लोग सूखे हुए बासी फूल पत्तियों और चढ़ावे की अशिया से भरी प्लास्टिक की थैलियाँ नदियाँ में फेंकते हैं, यानी फूल पत्ते वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है तो नदी में फेंकते हैं, तो आप क्या करेंगे। क्या आप उन्हें मना करोगे। ये उसके बाद पांचवा है,
कच्ची बस्तियों को तरक्की देने का नगर परिषद का प्रोग्राम अखबार में शाये हुआ है, लेकिन इनमें कोई एक काम आपकी नज़र में गैर ज़रूरी है, यानी वो इतना ज़रूरी नहीं है, तो क्या आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये तमाम चीज़ें जो है तो आप लोगों को बाद में कॉपी में लिखना है और इसके ऊपर जो है तो सोचना है कि क्या कर सकते हैं आप। नगर परिषद की जानिब से आपसे अपील की जा रही है कि डेंगू को फैलने से रोकने के लिए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाइए। इसके लिए आप ये करें, आपको जो है तो कुछ कहा जा रहा है, क्या क्या करना है आपको वो देखना है। पहला है, पुराने टायर, नारियल के खोल, पुराने खाली डिब्बे अपने अतराफ में जमा ना होने दें। अगर ये तमाम चीज़ें अपने घर के आसपास आप लोग देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर जमा ना होने दें, उन्हें कचरे में डालकर दूर जो है तो फेंक दें। दूसरा, अगर बुखार कम ना हो रहा हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको बुखार आता है और कम नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है तो डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ उनको बताएं। नंबर तीसरा, अपने गिरदोपेश को साफ़ सुथरा रखें, यानी अपने आसपास को, अपने घर के आसपास को साफ़ सुथरा रखें। इस अपील की बुनियाद पर आप अपने घर और गिरदोपेश में क्या करेंगे, ये जो है तो आप लोगों को सोचना है और लिखना भी रहेगा। हर नगर परिषद के लिए एक आला अफसर होता है, नगर परिषद के फैसलों पर अमल दरामद करता है। इसे कई अफसरान का ताउन हासिल होता है, यानी एक अफसर होता है जो नगर परिषद के कामों को देखता है और उन तरक्याती मंसूबों पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी जो है तो वो देखता है। और इसके अंडर में बहुत सारे लोग जो है तो होते हैं जो इसकी मदद करते हैं। आपसे सवाल है, क्या आप ऐसा अफसर बनना पसंद करेंगे? आप सेहत आम्मा अफसर बन जाएंगे तो आप कौन कौन से काम अंजाम देंगे, ये आप लोगों को लिखना रहेगा और सोचना रहेगा कि आप लोग क्या काम करेंगे अगर कोई आप सेहत आला अफसर बन जाएंगे तो। सेहत, जिस तरह हमने नगर पंचायत और नगर परिषद यानी म्यूनसिपलिटी के बारे में देखा है, इसी तरह हमें अब महानगर पालिका यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में जो है तो मालूमात हासिल करना है। बड़े शहरों में शहरियों को मुख्तलिफ़ खिदमात पहुँचाने के लिए जो मुकामी इंतज़ामी अदारा होता है उसे महानगर पालिका कहते हैं। और भारत में सबसे पहले मुंबई शहर में महानगर पालिका कायम की गई, ये आपको याद रखना है। यानी भारत में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका कायम की गई, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। और तलाश करेंगे तो मज़ीद मालूम होगा कि अपने महाराष्ट्र में कितने शहरों का कामकाज महानगर पालिका के ज़ेर निगरानी में होता है। आपके शहर में महानगर पालिका कब वजूद में आई, ये आपको पता करना है। अब हमें देखना है कि यहाँ के इंतखाबात यानी कि महानगर पालिका के इंतखाबात कितने साल पर होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वैसे ही जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत वगैरह में 5 साल पर इंतखाबात होते हैं, तो महानगर पालिका में भी हर 5 साल पर इंतखाबात होते हैं। और यहाँ जो मुंतखब होते हैं नुमाइंदे, उन्हें कारपोरेटर कहा जाता है या नगर सेवक कहा जाता है। इसी तरह कारपोरेटर अपने में से किसी एक को मेयर बनाता है, यानी कि सदर बल्दिया, यहाँ पर उसे मेयर कहते हैं, जबकि नगर परिषद में उसको सदर बल्दिया कहा जाता है। उसी तरह नायब सदर और सदर भी यहाँ पर होते हैं, यानी मेयर और नायब मेयर होते हैं यहाँ पर। और मेयर को जो है तो शहर का पहला शहरी तस्लीम किया जाता है, यानी माना जाता है कि ये शहर का पहला शहरी है। और जिस तरह नगर परिषद में सदर के ज़ुम्मे अजलास होता है, सदारत करता है, इसी तरह यहाँ भी जो अजलास होते हैं उसका सदर जो है तो मेयर होता है। और महानगर पालिका के आम अजलास, जनरल बॉडी मीटिंग में शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर बहस होती है और फैसले होते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं, बस बड़े पैमाने पर होता है।
नगर परिषद से हटकर महानगर पालिका में ये तमाम चीज़ें बड़े पैमाने पर होती है। आप लोगों को अपने शहर का मेयर कौन है वो ध्यान में देना है, और भी मज़ीद जो कारपोरेटर है अपने महल्ले का, उसको जो है तो आप लोगों को नाम मालूम करना है। ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे मुंबई की जो मेयर है वो श्रीमती किशोरी पेडनेकर मैडम है। और अब हम देखते हैं महानगर पालिका की कमेटियाँ, यानी महानगर पालिका में बहुत सारी कमेटियाँ होती है, जैसे तालीम कमेटी, सेहत आम्मा कमेटी, आमद व रफ्त कमेटी। तो ये कमेटियाँ जो है वो पूरे शहर का निज़ाम देखती है, अलग अलग शोबों में काम करती है। जैसे तालीम की कमेटी तालीमी काम देती है, हम लोगों को जो है तो फ्री में तालीम देने का काम करती है। और जैसे आप लोग जानते होंगे प्राइमरी स्कूलों में आप लोगों को फ्री में तालीम दी जाती है, तो ये काम शहरों में महानगर पालिका का होता है। इसी तरह सेहत आम्मा यानी आपकी सेहत से मुतालिक जो दवाखाने हैं महल्लों में सरकारी गवर्नमेंट के, जिसको हम म्यूनसिपलिटी करते हैं, वो महानगर पालिका के ज़िम्मे होता है। और वहाँ से आप लोग सर्दी बुखार और मुख्तलिफ़ टीके वगैरह जो है तो जाकर लगाते हैं। अपने बहन भाइयों को, छोटे बहन भाइयों को भी जो है तो टीके आप लोग वहाँ जाकर लगाते हैं। इसी तरह आमद व रफ्त कमेटी यानी शहर में आने और जाने के लिए जो रास्ते हैं उनका इंतज़ाम, वहाँ पर लाइट वगैरह का इंतज़ाम, उनकी दुरुस्तगी का इंतज़ाम, ये तमाम काम महानगर पालिका के ज़िम्मे होते हैं। अब बड़े शहरों में हम देखेंगे कि महानगर पालिका का इंतज़ाम कैसा होता है और इसे कौन देखता है। तो सबसे पहले म्यूनसिपल कमिश्नर महानगर पालिका के इंतज़ाम का सरबराह होता है, यानी म्यूनसिपल कमिश्नर जो है तो बड़ा होता है जो महानगर पालिका के कामों को देखता है। महानगर पालिका के तमाम फैसलों को कमिश्नर ही जो है तो अमली जामा पहनाता है, यानी उसके ऊपर अमल करवाता है। अगर किसी महानगर पालिका ने प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला कर लिया है, तो इसे महानगर पालिका का कमिश्नर इस फैसले पर अमल दरामद कराता है। यानी अगर प्लास्टिक बंदी करना है, प्लास्टिक को बंद करना है, तो महानगर पालिका का कमिश्नर ही उसे मंजूरी देगा कि प्लास्टिक जो है तो अब बंद करना है। इसी तरह जो तखमीना मीटिंग होती है, सालाना तखमीना मीटिंग महानगर पालिका की, तो वो भी जो है तो तैयार करता है कमिश्नर। और महानगर पालिका की आम नशिस्तों यानी जनरल मीटिंगों में, किसी मुद्दे पर जो जनरल मीटिंग्स होती है उन मीटिंगों में भी जो है तो कमिश्नर जो है तो शिरकत करते हैं। और महानगर पालिका के जो है म्यूनसिपल कमिश्नर जो है अभी फ़िलहाल श्री इकबाल सिंह चहल है, जो इस मुंबई शहर के अभी म्यूनसिपल कमिश्नर है। करके देखें, अपनी जमात की एक तालीम कमेटी तश्कील दीजिए, यानी तालीमी कमेटी बनाइए अपनी क्लास में। जब स्कूल शुरू हो जाएगी तब इस कमेटी में तलबा और तालबात की यकसा नुमाइंदगी रखिए, यानी लड़कियां भी उतनी ही शरीक हो और लड़के भी। ये कमेटी दर्ज झैल नुकात पर बहस करे और अपनी एक रुदात तैयार करे, यानी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करना है कुछ बातों को करने के बाद। जैसे जमात के कमरे की सहूलतें, यानी हमारे जमात के जो कमरा है, हमारा जो क्लासरूम है, उसमें कौन कौन सी सहूलतें हैं, इस पर जो है तो आप लोगों को बहस करना है, बातचीत करना है। दूसरा, जमात के छोटे से कुतुब खाने की तश्कील की तजवीज़, यानी एक कुतुब खाना बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है क्लासरूम में, तो उसके ऊपर बहस करना है आप लोगों को, जिसमें किताबें वगैरह हो। और खेलों के मुकाबलों का एहतमाम, तीसरा जो है तो खेलों का मुकाबलों का इनेकाद करना है, यानी खेल के मुकाबले आप लोगों को क्लास में रखना है, तो उसके बारे में बातें आप लोगों को करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं कि कुल आबादी में ख़वातीन की तादाद का तनासुब तकरीबन निस्फ़ है, यानी अगर टोटल आबादी हम लोग देखेंगे तो उसमें ख़वातीन का यानी औरतों का तनासुब जो है तो निस्फ़ है, यानी आधा है। फिर भी हुकूमती कामों में ख़वातीन की शिरकत कम दिखाई देती है, यानी कम ही जो है तो ख़वातीन शामिल होती है हुकूमती कामों में। अपने घरेलू कामों में ख़वातीन अनाज, ईंधन, पानी जैसी अहम अशिया रोज़ाना इस्तेमाल करती है, मगर इनसे मुताल्लिक़ फ़ैसला करने में इनका कोई हिस्सा नहीं होता है। यानी
پانی کا اور گیس کا ایندھن یعنی گیس چولہا وغیرہ اور اناج کا استعمال خواتین روز استعمال کرتی ہے اپنے کچن میں، لیکن وہ ان کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتی، ان میں حصہ نہیں لے سکتی، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ گھر میں پانی کی فکر عورتیں کرتی ہے، لیکن پانی کے مسئلے میں ان کی شرکت نہیں ہوتی، اس لیے ان کی شرکت بہت ضروری ہے۔ مقامی انتظامی اداروں میں 50% محفوظ نشستوں کی وجہ سے ایسے اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے مواقع خواتین کو دینا چاہیے۔ جو مقامی ادارے ہوتے ہیں جیسے نگر پریشد ہے اور پنچایت سمیتی ہے اور گرام پنچایت ہے، مہانگر پالیکا ہے، تو ان میں 50% خواتین جو ہے تو مختص ہوتی ہے، یعنی ان کی سیٹ فکس ہوتی ہے، تو ان میں یہاں پر ان کا حصہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اہم مسائل میں حصہ لے سکیں۔ اب یہاں پر جو تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، جیسے پانی کی فراہمی اندرون شہر، تو ان تصاویر میں مہانگر پالیکا کے کون کون سے کام ہیں وہ آپ لوگوں کو سلیکٹ کر کے لکھنا رہے گا۔ جیسے پانی کی فراہمی ہے، اندرون شہر عوامی آمد و رفت ہے، پرائمری تعلیم ہے، تعمیراتی کاموں کی اجازت ہے، پولیس ہے، پیدائش موت اور شادی بیاہ کا اندراج ہے، ریلوے کا ٹائم ٹیبل طے کرنا ہے، راستوں پر روشنی کا انتظام کرنا ہے، غیر قانونی تعمیرات کا انہدام کرنا ہے یعنی انہیں توڑنا ہے، آگ بجھانے والا عملہ یعنی کام ہے، مخدوش عمارتوں کے بارے میں نوٹس یعنی جو عمارتیں کچی ہو گئی ہے، گرنے والی ہے، جن کا گرنے کا ڈر ہے، ماحولیات کا تحفظ ہے، ملک کی سرحد کی حفاظت ہے۔ اتنے کاموں میں مہانگر پالیکا کے کون سے کام ہیں وہ آپ کو سمجھنا ہے، معلوم کرنا ہے اور اسے اپنی کاپی میں جو ہے تو آخری میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، لکھنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس طرح سے نگر پریشد یعنی میونسپلٹی کے آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، یعنی پیسہ اس کے پاس جہاں سے آتا ہے، اسی طرح سے مہانگر پالیکا کے بھی جو ہے تو آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں۔ جیسے گھر کا ٹیکس جسے گھر پٹی کہتے ہیں، اسی طرح جائیداد کا ٹیکس پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں، پانی کا ٹیکس یعنی نل پٹی، کاروبار کا ٹیکس اور تفریحی ٹیکس گھومنے پھرنے کی جگہ پر ٹیکس لیا جاتا ہے ان جگہوں سے، قرض حاصل کرنا اور ریاستی حکومت کی امداد۔ مہانگر پالیکا کو بھی جو ہے تو ریاستی حکومت کی امداد آتی ہے، یعنی وہاں سے جو ہے تو پیسہ آتا ہے ریاستی حکومت کی طرف سے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو ٹیکس کے ذریعے مہانگر پالیکا کی آمدنی ہوتی ہے، انہیں بھی جو ہے تو پیسہ ملتا ہے۔ ان پیسوں کی وجہ سے مہانگر پالیکا کا جو شہر ہوتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے، وہاں پر تعمیراتی کام ہوتے ہیں اور عوام کو سہولیات پہنچائی جاتی ہے۔ یہ یہاں پر جو تصویر دی گئی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ پہلا ہے آپ کے شہر میں میٹرو شروع ہونے والی ہے، تو یہ پڑھ کر آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہو؟ اس کے علاوہ 24 منزلہ عمارتوں کی تعمیر کی اجازت دی گئی ہے، یعنی 24 منزل کی عمارت ہم تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہر وارڈ میں یعنی پربھاگ میں باغات اور تفریح کے مراکز بنائے جائیں گے، یعنی گارڈن وغیرہ بنائے جائیں گے ہر وارڈ میں۔ اسی طرح باغوں میں اور گاڑیاں دھونے کے لیے صاف پانی استعمال کرنے والوں پر کارروائی کی جائے گی، یعنی گاڑیوں کو دھونے کے لیے جو پانی ویسٹ ہوتا ہے اس کو ان کے اوپر کارروائی ہوگی ایسے لوگوں پر۔ اس کے علاوہ گیلا کوڑا کرکٹ گرد و پیش میں جذب کرانے پر پابندی عائد کر دی جائے گی، یعنی گیلا جو کوڑا کرکٹ ہے، جو گندگی گھان ہے، کچرا ہے، وہ اپنے آس پاس جو ہے تو جذب کرانے پر پابندی عائد ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں وہ آپ کو کلاس میں بولنا رہے گا، اور دوسرا آپ لوگوں کو اس کو لکھنا بھی رہے گا اپنے خیالات کو، ٹھیک ہے؟ اور معمر شہریوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے آشرم بھی جو ہے تو بنائے جائیں گے، ایسا پڑھنے کے بعد آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں یہ بھی بتانا۔ اب مہانگر پالیکا نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کیا مہانگر پالیکا نے؟ دیکھتے ہیں۔ مہانگر پالیکا نے ٹیکڑیوں پر درختوں کو توڑ کر تعمیری کام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جو بھی ٹیکری تھی، اونچا علاقہ تھا، وہاں پر مہانگر پالیکا نے درختوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دی۔
اور دوسرا ڈینگو سوائن فلو جیسے امراض پر قابو پانے کے لیے کئی منصوبے بنائے، یعنی ان بیماریوں کو قابو میں رکھنے کے لیے منصوبے بنائے۔ آگ بجھانے والی مشینوں کی جدید کاری کی، یعنی ان کو اور اچھا بنایا، اس میں اور زیادہ انسٹرومنٹس اور اچھی اچھی مشینیں جو ہے تو آگ بجھانے کے لیے لائی۔ اسی طرح سبزی منڈی کے ترازوؤں کی جانچ کی، انہیں سبزی منڈی میں جا کر وہاں پر جو ترازو استعمال کیے جاتے ہیں ان کی جو ہے تو جانچ کی گئی کہ یہ ترازو برابر ہے یا نہیں۔ تو ایسا کیوں کیا، یہ سب آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، اور کیوں کیا ہوگا یہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ یہاں دیا ہوا ہے تصویر میں کہ آپ کیا کریں گے۔ تلاش کیجئے کہ آپ کے گرد و پیش میں نگر پریشد یا مہانگر پالیکا کے دواخانے کہاں پر ہے، اس دواخانے میں کون کون سی سہولتیں موجود ہیں، دواخانے میں علاج کروانے کے لیے کیا اقدامات کرنا پڑتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر کون کون سے دواخانے ہیں، کہاں پر ہے دواخانے، اور دواخانوں میں علاج کروانے کے لیے کون کون سے کام کیے جاتے ہیں، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ چوتھا، اب یہاں پر مقامی انتظامی ادارے شہری دیکھنا ہے ہم کو۔ شہر میں یہ اسٹرکچر جو ہے تو دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، جس میں اوپر نگر پنچایت، نگر پریشد اور مہانگر پالیکا ہے۔ یہ تین آپ لوگ جانتے ہیں، ان کی ڈیٹیل ہم لوگ لے چکے ہیں۔ اب ان میں ارکان کی تعداد یعنی ممبران کی تعداد کتنی ہوتی ہے، تو پہلا ہم دیکھیں گے نگر پنچایت، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کم از کم 9 ممبران ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 15۔ اسی طرح نگر پریشد میں کم از کم 17 ممبران ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 18 ممبران ہونا چاہیے۔ اور مہانگر پالیکا میں آبادی کے حساب سے ارکان کی تعداد یعنی ممبران کی تعداد طے پاتی ہے، جتنی آبادی زیادہ ہوگی اتنے ممبران زیادہ ہوں گے، آبادی کم ہوں گی ممبران بھی کم ہوں گے۔ اسی طرح اب عہدیدار، ان کے عہدیداران کون ہوتے ہیں، تو پہلا ہم دیکھیں گے نگر پنچایت کا عہدیدار صدر اور نائب صدر ہوتا ہے، نگر پریشد کا صدر بلدیہ اور نائب صدر بلدیہ ہوتے ہیں، اسی طرح مہانگر پالیکا کے میئر یا نائب میئر جسے ڈپٹی میئر بھی کہتے ہیں۔ اب افسران، جو افسران ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، وہ نگر پنچایت میں ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، اور نگر پنچایت میں ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، نگر پریشد میں افسر اعلیٰ ہوتا ہے، اور مہانگر پالیکا میں کمیشن۔ مقامی انتظامی ادارے میں جو شہری کا ہم دیکھ رہے تھے وہ تمام معلومات دی گئی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ریزرویشن یعنی کیا اور وہ کیوں ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ٹرینوں میں بھی ریزرویشن ہوتا ہے، اور جو بس چلتی ہے اس میں بھی لیڈیز سیٹ اور دوسرے ہینڈی کیپ جو اپاہج ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ریزرو سیٹس ہوتی ہے۔ اسی طرح گرام پنچایت، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد، پنچایت، نگر پریشد اور مہانگر پالیکا، ان میں بھی جو ہے تو انتخاب ہوتا ہے، اور ان کا عوام جو ہے تو انتخاب کرتی ہے، ان کو منتخب کرتی ہے ان سیٹوں کو۔ ان میں کچھ سیٹیں شیڈول کاسٹ درج فہرست ذاتوں کے لیے ہوتی ہے، اور شیڈول ٹرائب یعنی درج فہرست قبائل کے لیے ہوتی ہے، یعنی کچھ ذاتیں ہوتی ہیں جن کے لیے سیٹس مختص ہوتی ہے، فکس ہوتی ہے، فائنل ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ قبائل ہوتے ہیں، قبیلے جو فہرست میں شامل ہے حکومت کی، ان جسے شیڈول ٹرائب کہتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے تو سیٹس مختص ہے، فائنل ہوتی ہے۔ اور شہریوں کے پسماندہ طبقات یعنی جو پچھڑے طبقات ہیں جن کی ترقی صحیح طریقے سے نہیں ہو پائی ہے، ان کے لیے بھی کچھ سیٹس مختص ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے، تاکہ وہ اس کے اوپر الیکشن لڑ سکے۔ ان سیٹوں پر متعلقہ طبقے کے افراد ہی منتخب ہو کر آتے ہیں، یعنی کوئی دوسرا اس کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکتا اور کوئی منتخب بھی نہیں ہو سکتا۔ وہی لوگ منتخب ہوگے جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی کو سیٹوں کا ریزرویشن کہتے ہیں، یعنی تحفظات کہتے ہیں اسے۔ اسی طرح تمام سیٹوں میں سے نصف سیٹیں یعنی آدھی سیٹیں
خواتین کے لیے مخصوص ہوتی ہے، یعنی ریزرو ہوتی ہے لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے۔ اسی طرح سماج کے محروم طبقات اور خواتین کو گاؤں یا شہروں کے کام کاج میں حصہ لینے اور فیصلوں میں شریک ہونے کے مواقع ملے، اس کے لیے ریزرویشن ضروری ہے۔ یعنی ایسے طبقات جو پچھڑے ہیں، ترقی کم کیے ہوئے ہیں، اور عورتوں کو جو ترقی ہو رہی ہے گاؤں کی یا شہر کی، اس میں حصہ لینے کے لیے مواقع ملنا چاہیے، اس کے لیے ریزرویشن ضروری ہے۔ جمہوریت میں تمام لوگوں کو شرکت کے مواقع میسر ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہے تو یہاں پر تمام لوگوں کو شرکت کے مواقع میسر ہونا یعنی ملنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ تھا ریزرویشن کیوں ضروری ہے اور ریزرویشن کا مطلب کیا ہے، وہ ہم نے یہاں پر دیکھے۔ اب یہاں پر ہمارے تمام ہی نکات اس سبق کے مکمل ہو چکے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم یہ سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ پیچھے اس کی مشق دی ہوئی ہے، اس میں بھی جو ہے تو کچھ صحیح متبادل پہچان کر لکھیے، مختصر جواب لکھیے، ایسے بہت سارے نکات شامل ہیں، اسے آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ اور اس سبق میں جو تمام باتیں دی گئی ہیں اسے بھی آپ لوگوں کو دوبارہ کتاب میں سے دیکھنا ہے۔ اس طرح یہاں پر یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔